بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ نا امیدیوں، مایوسیوں، بدماشیا کی بدمستیوں، فسطائیت، ظلم، بربریت، لاقانونیت اور بے آئین رویوں سے متعفن پاکستانی فضا میں جب بھی کوئی اچھی خبر آتی ہے تو وہ باد صبا کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ ایسا ہی آج صبح ہوا جب پشاور ہائی کورٹ سے محب وطن پاکستانیوں کو ایک اچھی خبر سننے کو ملی۔ پاکستان کی سب سے مقبول اور حق دل عزیز سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان بلے سے ایک بڑی سازش کے تحت محروم کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ بلے کا نشان کھو جانے سے پی ٹی آئی اپنی شناخت کھو دے گی، اور دوسری سب سے بڑی جو خواہش تھی کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہونے سے اور پی ٹی آئی کو بحیثیت ایک پارٹی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دینے سے ایک تو عوام کے مینڈیٹ کو چرانے میں آسانی ہو جائے گی، اور دوسرے انتخابات کے بعد مخصوص نشستوں پر ڈاکہ مارنا بھی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا۔ مگر پشاور ہائی کورٹ کے دو دبنگ ججز نے آج الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وہ بدبخت سابقہ لوگ جنہوں نے اپنی ہی پارٹی کے حق پر ڈاکہ مارنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، ان دبنگ ججز نے اپنے فیصلے کے ذریعے ان کی سازش کے پرخچے اڑا دیے۔ یقیناً پی ٹی آئی کا ورکر آج بہت خوش ہے، انہیں بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، لیکن میں پاکستان کی اشرافیہ، بیوروکریسی اور ان کے سرپرستوں کو جتنا جانتا ہوں، اس یقین اور اس علم کی بنا پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ پی ٹی آئی والوں، ابھی آپ کو ایک طویل جنگ لڑنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے 76 سال سے پاکستانی قوم نے شعوری طور پر کوئی ایسی کوشش نہیں کی جس سے انہیں ایک مستحکم پاکستان ملتا، ایک روشن پاکستان ملتا، جہاں انہیں بنیادی حقوق کی ضمانت ملتی، جہاں ان کی ترقی، ان کی بھلائی اور فلاح کے منصوبے پنپتے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات، اپنے تعصبات کی بنا پر چوروں، ڈاکوؤں اور غاصبوں کی ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا جو آج آل شریف، زرداریوں، ڈیزل اور فضلانڈوؤں کی صورت میں پاکستانی قوم پر مسلط ہے اور مسلسل قوم کے حقوق پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور جن کے ہاتھ میں ان کی رسیاں ہیں، جن کے پٹے ان کے گلوں میں ہیں، وہ اطمینان سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے، اور سپریم کورٹ میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں قاضی فائز عیسیٰ بریگیڈ موجود ہے، وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کی بدنیتیوں اور زیادتیوں کا شکار ایک جج آج مستعفی ہونے پر مجبور ہو گیا۔ جہاں آج پی ٹی آئی کے لوگ اپنا بلہ واپس ملنے پر خوشیاں منا رہے تھے، رب کے ہاں شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے، وہیں پاکستان کی عدلیہ کے ایک اہم اور سینئر جج نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جنہیں ایک عرصے سے ذاتی اور ادارجاتی رکاوٹوں کا سامنا تھا، ان پر رقیق ذاتی حملے کیے جا رہے تھے، ان پر سنگین قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے تھے، ان سے ان اثاثوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی تھی جو کہ وہ اپنے گوشواروں میں ہمیشہ سے ظاہر کرتے آئے ہیں۔ اور یہ سب کرنے والا کون تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ جج صاحب جن کے پاس اپنی بیوی کے اثاثوں کے، غیر ملکی اثاثوں کی کوئی تفصیلات نہیں، جو رسیدیں نہ پیش کر سکے۔ جب انہیں عدالت سے سزا دی جانے لگی تو انہوں نے ججوں کی وابستگیوں پر انگلیاں اٹھائیں اور انہیں پھر فیئر ٹرائل کا موقع ملا۔
انہیں موقع ملا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک مظلوم عورت کے طور پر قوم اور سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر سکے. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ان کی بیوی سر پر ایک بڑی چادر اوڑھے اور ہاتھ میں ایک چھڑی لیے قوم کے سامنے اور کیمروں کے سامنے آتی تھی اور ان کی ہمدردیوں کو سمیٹتی تھی. اور پھر جس دن جسٹس قاضی فائزیسا نے حلف اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے سر پہ نہ چادر تھی اور نہ ہاتھ میں چھڑی تھی. وہ تو ایک تیر کمان کی طرح ڈٹ کر کھڑی تھی اور وہ پاکستانیوں کو بتا رہی تھی، دیکھو 76 سالوں میں کیسے کیسے لوگوں نے تمہیں دھوکہ دیا. میں کیا کسی سے کم تھی؟ میری اداکاری کیا کسی سے ماند پڑی ہوئی تھی؟ کیا میں کسی سے چھوٹی فنکار تھی؟ جی ہاں، انہی قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مظاہر علی اکبر کو وہ حق دینے سے انکار کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق افغان اور جسٹس سردار طارق مسعود خود کو ایبسنٹ کرتے، خود کی اپنی جگہ کوئی اور ججز کو بٹھاتے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں. وہ فوجداری قانون کے ایک بڑے ماہر تھے، وہ ایک ایماندار جج تھے، وہ ایسے جج تھے جنہوں نے عوام کا احترام سمیٹا. انہیں اللہ تعالیٰ شاید اس سے بہتر کمپنسیٹ کر دے، لیکن آج ایک بار پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنی ہی عدلیہ کو ننگا کر دیا. مگر اس کا صحرا ان کے سر نہیں، قاضی فائز عیسیٰ بریگیڈ کے سر جاتا ہے. اس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کو اور عدلیہ کے فیصلوں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں. وہ دنیا کی پرسپشن کو درست ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستانی عدلیہ دنیا کی 140 بڑی عدالتوں میں سے 134ویں نمبر پر ہے. اب عوام کو سپریم کورٹ کی کیسز کی لائیو سماعت دے کر بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ سمیت پاکستان کی عدلیہ میں کیسے کیسے نالائق اور تعصب سے بھرپور ججز موجود ہیں. وہ ججز جنہیں انصاف کی، قانون کی اور آئین کی الف بے پتہ نہیں. دے آر پری آکوپائڈ. ان کے ذہنوں میں پہلے سے وہ فیصلے چھپے ہوئے ہیں کہ کس کو کب اور کیسے فوری اور سستا انصاف دینا ہے. مگر قوم یاد رکھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس کسی عام پاکستانی، کسی عام سائل کے لیے انصاف نہیں ہے. نہ اسے عمران ریاض خان پر ہونے والا ظلم نظر آتا ہے، نہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کے اغوا ہونے کا، نہ اسے ذلِ شاہ کی شہادت کی خبر ہے، نہ ہی اسے کسی اور بلند کردار صحافی کی شہادت سے کوئی فرق پڑتا ہے. وہ آل شریف اور زرداریوں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنے ہی ججوں کا احتساب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنے ہی سابقہ سینئر ججز کے فیصلوں کی توہین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور اہم فیصلہ دیا، اور وہ تھا کہ انہوں نے جنرل مشرف کی سزائے موت کو بحال کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں جنرل مشرف کی زندگی میں تو اتنی جرت نہیں تھی کہ انہیں سزائے موت کا فیصلہ بحال کر سکتے. بہرحال آج انہوں نے ایک وفات شدہ جج کو، جنرل کو سزائے موت دی ہے، یعنی کہ انہوں نے جنرل مشرف کو غدار ڈکلیئر کیا ہے. ہم آئی ایس پی آر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب والا، یہ وہی جنرل مشرف تھے جن کو تمام تر سرکاری پروٹوکول میں صدر کے عہدے سے الوداع کیا گیا، اور پھر تمام تر سرکاری باوقار پروٹوکول میں ان کے دست خاکی کو کراچی لایا گیا اور ملید کینٹ کے قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا. اگر قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق جنرل پرویز مشرف غدار تھے تو پھر انہیں فوجی اور قومی اعزاز کے ساتھ کیوں کر دفنایا گیا؟ مگر جنرل مشرف کو تو آج غدار قرار دیا گیا. ایک شخص نے کل پاک فوج کے 3 اور جنرل، جن میں 2 سپہ سالار ہیں، انہیں غدار قرار دیا. نون لیگ کے ایم این اے سابقہ وزیر میاں جاوید لطیف نے
کاشف عباسی کے پروگرام میں کہا کہ جنرل نواز شریف کو سن 2017 میں ایک عالمی سازش کے تحت اقتدار سے نکالا گیا۔ جب ان سے کاشف عباسی نے بار بار پوچھا کہ اس عالمی سازش کے پاکستان میں مقامی محرک کون تھے، تو بلاخر جاوید لطیف نے کھلے الفاظ میں کہا کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل راحیل شریف اور جنرل فیض حمید تھے۔ کل جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل راحیل شریف کو غدار اس نے قرار دیا، غیر ملکی ایجنسیوں کا ایجنٹ قرار دیا، اور آج قاضی فائز عیسیٰ نے جنرل مشرف کو غدار قرار دیا۔ میں پاک فوج کی قیادت سے امید کرتا ہوں کہ وہ ISPR کے ذریعے قوم کو بتائیں گے کہ ان کے سربراہان غدار نہیں تھے، ان کے جنرلز غدار نہیں تھے، ان کی وردیوں پہ تمغے غداری کے نہیں، بہادری اور وفاداری کے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں پاک فوج کی قیادت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل شریف اور ان کا پروردہ قاضی فائز عیسیٰ وہ دو منہ والے سانپ ہیں، وہ ٹو ایجز خنجر ہیں جو بار بار آپ کی کمر میں گھونپے جاتے رہیں گے۔ اگر آج وہ کل کے جنرلز کو غدار قرار دے رہے ہیں تو کل وہ آج کے جنرلز کو غدار قرار دیں گے۔ اللہ پاکستان کا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔